بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حُكْمُ الشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ بِمَا تَقَدَّمَ۔ بات چل رہی تھی نماز کی مختلف حالات میں پیدا ہونے والے شک کی۔ گزارش کی تھی کہ کچھ شکوک ایسے ہیں کہ اگر وہ نماز میں آ جائیں تو سرے سے نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ شکوک ایسے ہیں کہ جن کی بالکل کوئی پرواہ ہی نہیں کرنی، اور کچھ شکوک ایسے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی تدارک کرنا پڑتا ہے۔ نماز ان سے باطل، یعنی نہ یہ ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی تو پرواہ نہیں کرنی، نہ نماز بھی باطل ہوتی ہے لیکن پرواہ بھی کرنی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی تدارک کرنا ہے۔ ان میں ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا دروس میں کہ اگر 3 اور 4 کے درمیان شک ہو جائے تو اس صورت میں وہ نماز کو 4 قرار دے، اور نماز کے بعد مکمل کرنے کے بعد پھر نماز احتیاط 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خود دلیل، ایک دلیل تو وہی ہو گئی موثقہ جناب عمار جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی، جس میں امام نے فرمایا یا عمار اجمع لک السہو کلہ فی کلمتین متی ما شککت فخذ بالاکثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نکست۔ لیکن ایک اور حدیث جو اسی موضوع کو بیان کرتی ہے وہ بھی ہمارے پاس اس حکم پر دلیل موجود ہے، بالکل آسان سی فرماتے ہیں اما حکم الشک بین الثلاث والاربع بما تقدم، یعنی جو حکم پہلے دن بیان کیا تھا، احکام شکوک جس دن شروع ہوئے کہ اگر 3 اور 4 کے درمیان شک ہو جائے تو اس کا حکم یہ تھا کہ وہ اس نماز کو یعنی اس کو چوتھی رکعت قرار دے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر بطور احتیاط بجا لائے۔ یہ تھا حکم۔ دلیل فیقتوی ہے عموم و موثقت عمار، ایک تو موثقہ عمار ہو گئی، اس کا عموم اس کو بھی شامل ہے، اور دوسرا ایک روایت صحیح ہے حلبی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وہ روایت یہ ہے، امام نے یوں فرمایا ان کنت لا تدری ثلاثا صلیتا ام اربعتا، اگر تمہیں پتہ نہ چلے کہ تو نے 3 پڑھی ہیں یا 4، ٹھیک ہے جی، شک کی کیفیت بن جائے، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى الشَّيْءِ، اور تیرا وہم یعنی مراد کہ نہ تمہیں 3 کا ظن حاصل ہو رہا ہے نہ 4 کا، بالکل دونوں جو شک کی طرفین شک ہیں، 3 اور 4 دونوں بالکل برابر ہیں، کسی ایک طرف تمہاری جو ہے وہ یادداشت نہیں جا رہی، فَسَلِّمْ، سلام پھیر لے۔ تو مطلب کیا ہوگا، یعنی تو اس کو چوتھی رکعت سمجھ کے سلام پڑھ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْن وَأَنْتَ جَالِسٌ، اس کے بعد تو 2 رکعت پڑھ در حالانکہ تو بیٹھا ہوا ہو، مراد کیا کہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھو، تقرأ فیہا بِأُمِّ الکتاب، ام الکتاب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ظاہر سورہ فاتحہ پڑھے گی تو وہ نماز ہوگی۔ اب یہ ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ 3 اور 4 میں شک کی صورت میں جو ہم نے حکم لگایا تھا کہ اس کے بعد نماز احتیاط پڑھے، 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کر، یہ حکم ہے۔ خوب
اب یہاں ایک سوال ہے اور اگلی بات وہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں تو ہے صلی رکعتین وانتا جالسن، تو 2 رکعت پڑھ درہنا کہ تو بیٹھا ہو، مراد کیا کہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنی ہے، لیکن ہم نے جو حکم لگایا ہے وہ تو ہے کہ اختیار دیا ہے کہ 2 بیٹھ کر پڑھو، تمہاری مرضی، 1 کھڑے ہو کر پڑھو تمہاری مرضی، تو پھر اس تخییر کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ بہت غور. جواب: اما التخییر فی رکعت الاحتیاط بین الجلوس والقیام، کہ یہ جو ہم نے اختیار دیا ہے مصلی کو کہ بھئی آپ کی مرضی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھو یا 1 رکعت کھڑے ہو کر، یہ تخییر اس روایت میں تو نہیں ہے. فرماتے ہیں فَهُوَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ وَصَحِيحَةِ ضُرَارَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا. فرماتے ہیں ہمارے پاس فقط ایک ہی روایت یہی تو نہیں تھی صحیح حلبی، ہمارے پاس اور روایات بھی ہیں، تو ہم نے جمع کیا ہے، 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے والی بات لی ہے اس روایت صحیح ہے حلبی سے. ایک اور روایت ہے، وہ بھی روایت صحیح ہے جناب زرارہ کی، ان احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے. اب اس روایت میں یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اذا لم يدر فی 3 ہوا او فی 4، اگر مصلی یہ نہ جانتا ہو کہ وہ تیسری میں ہے یا چوتھی میں ہے، قاما، کھڑا ہو جائے، فاضاف الیہا اخری، اور اس کے بعد ایک اور نماز کا اضافہ کرے، ملائے، ولا شیء علیہ، اور اس کے بعد مزید اس پر کچھ بھی نہیں ہے. خوب لفظی ترجمہ کر لیں پھر بات کرتے ہیں. وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، اور یا لا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، اور اپنے یقین کو شک سے نقض نہ کرے. وَلَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينَ، اور شک کو یقین میں داخل نہ کرے. ٹھیک ہو گیا؟ خوب. اب فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا قاما، کھڑا ہو، فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى. آیت اللہ ایروانی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا قاما فاضاف الیہا اخری، اس سے مراد ہے هو القیام الی رکعۃ اخری، یعنی ایک اور رکعت کے لیے کھڑا ہونا، منفاصلۃ، جو اس سے جدا ہو، علیحدہ ہو، لا متصلۃ، یعنی اسی کے ساتھ ملا کر نہیں کہ چھک ہوا تو کھڑ کے اس کے ساتھ ملا کر 1 رکعت پڑھے، نا، اس کو مکمل کرے، اس کے بعد علیحدہ سے 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ لقضاء المذہب بذالک، اس لیے کہ تمام علماء تشیع کا نظریہ یہی ہے اور سب نے اس سے یہی سمجھا ہے. تو پس یہ حدیث مبارکہ بعد میں 1 رکعت پڑھنے کا ذکر کر رہی ہے، اور پہلی صحیح حلبی 2 رکعت بیٹھ کر، تو جمع بین الروایتین کا تقاضا وہی تھا جو ہم نے ذکر کیا. کون سا؟ تخییر، کہ مصلی کو اس نماز احتیاط کے بجا لانے میں اختیار ہے، 2 بیٹھ کر پڑھے اس کی مرضی، 1 کھڑے ہو کر پڑھے اس کی مرضی. ٹھیک ہو گیا؟ اما حکم الشک بین السنتین والاربع، کہ اگر ایک شخص کو شک ہو جائے 2 اور 4 کے درمیان، تو حکم کیا تھا کہ وہ اس کو چوتھی رکعت سمجھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے. یہ تھا حکم. اب ہمیں اس حکم کی دلیل چاہیے کہ حکم الشک
بین السنتین والاربع، کہ 2 اور 4 کے درمیان شک کو، تو اس شک کا حکم کیا تھا کہ وہ اس کو چوتھی رکعت سمجھ کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ فَلِعُمُومِ مُوَثَّقَةِ عَمَّارَ المتقدمہ، ایک تو وہی جناب عمار والی موثقہ، چونکہ امام نے فرمایا جتنی رکعت کم ہونے کا تمہیں خیال ہے اس کو پورا کر، تو جب 2 اور 4 میں شک ہے اور یہ سلام پھیرا ہے تو اس کو گمان یہی ہے کہ شاید 2 کم ہوں گی۔ ایک تو اس کا عموم بھی اس کو شامل ہے، اور دوسرا علیحدہ سے روایت بھی موجود ہے۔ وہ کون سی؟ وَالصَّحِيحَةِ ضُرَارَةَ، روایت صحیح ہے جناب زرارہ کی، ان احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے، کہ معصوم فرماتے ہیں من لم یدری فی اثنتین ہوا او فی اربعین، کہ جو بندہ یہ نہ جانتا ہو، جس کو یقین نہ ہو کہ آیا وہ دوسری میں ہے یا چوتھی میں، سمجھ نہیں آ رہی اس کو، قال، معصوم نے فرمایا یسلم، سلام پھیر دے، یعنی مراد کیا کہ اس کو چوتھی سمجھ کر مکمل کر لے، وَيَقُومْ، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو، فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن، پھر 2 رکعت نماز اور پڑھے، ثُمَّ يُسَلِّمْ، پھر سلام، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ۔ خوب، یہ ہم نے ایک روایت نقل کی، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، تو لہذا اس 2 اور 4 والی کا حکم جو ہم نے بیان کیا کہ 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے اور روایت عمار سے ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہو، اگلی بات کہ آپ نے کہا تھا اگر 2 اور 4 کے درمیان شک ہو لیکن سجدہ اخیرہ کے واجب ذکر کے بعد ہو تو یہ حکم ہے۔ فرماتے اما اعتبار و اتمام ذکر الواجب، یہی کہا تھا نا کہ 2 اور 4 کا شک ہو لیکن دوسرے سجدے کے واجب ذکر کے مکمل ہونے کے بعد، یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بڑی واضح سی بات ہے، فَلِأَنَّهُ بِدُونِهِ، چونکہ جب تک سجدے کا واجب ذکر مکمل نہیں ہوتا سجدہ تام نہیں ہوتا، اور جب تک 2 سجدے مکمل نہ ہوں 2 رکعتیں مکمل ہی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں فَلِأَنَّهُ بِدُونِهِ لَا يُحْرَزْ إِتْمَامُ الْأُولَتَيْن، اس لیے کہ جب تک دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کا واجب ذکر مکمل نہ ہو جائے تب تک ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، تو اس لیے وہ ضروری ہے تاکہ 2 رکعت کے اتمام کا یقین ہو جائے۔ ٹھیک، اما ان حکم الشاک بین السنتین والثلاث والاربع، حکم یہ تھا، شک یہ تھا کہ اگر ایک شخص کو شک ہو 3، 2، 3 اور 4 کہ میری دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا یبنی علی الاربع، 4 پر بنا رکھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے، یہ حکم تھا۔ اب اس کی دلیل فرماتے ہیں امان حکم الشاک، کہ جس شخص کو شک کو 2، 3 اور 4 کے درمیان، تو ہم نے اس کا حکم یہ بیان کیا تھا کہ اس کو چاہیے 2 رکعت کھڑے ہو کر اور 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ دلیل فرماتے ہیں فَلِصَحِيحِ عبد الرحمن ابن الحجاج، روایت صحیح ہے عبد الرحمن بن حجاج کی، عن ابی ابراہیم،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو یاد کرو، لکھ بھی لیا کرو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بسا اوقات ابو الحسن کی کنیت استعمال کرتے ہیں یہ راوی روایات کتب میں، احادیث میں، اور بعض اوقات ابو ابراہیم کی کنیت یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ہے، چونکہ بعض حدیثوں میں آپ دیں گے تو وہاں لکھا ہوگا ان ابی ابراہیم الکاظم، یہ بھی لفظ بعد میں لکھا ہوتا ہے، تو اس کو کہیں نوٹ کر لیں۔ خوب، فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام خدمت میں عرض کیا، رجل لا یدری اثنین صلی ام ثلاثا ام اربعا، کہ ایک شخص کو یقین نہیں ہے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4، یعنی اس کو شک ہو گیا 2، 3 اور 4 کا، کنفرم نہیں ہو رہا۔ فقال، امام نے فرمایا، یصلی رکعتین من قیام ثم یسلم، 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے پھر سلام، ثم یصلی رکعتین وہو جالس، پھر 2 رکعت اور پڑھے حالانکہ وہ بیٹھا ہو۔ تو پس اس کا مطلب ہے اکثر پر بنا رکھنی ہے، پچھلی حدیث کی بنیاد پر، روایت موثقہ عمار کی بنیاد پر، یعنی اس کو 4 سمجھ کر وہاں بیٹھ کے سلام پھیر دے، پھر اس کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے کہ اگر وہ 2 تھیں تو اب 4 ہو گئیں، اور 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے کہ اگر وہ 3 تھیں تو 2 بیٹھ کر پڑھی ہوئیں، ایک حساب ہوتی ہے تو بھی 4 پوری ہو گئیں۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اما حکم الشاک بین الاربع والخامس بعد ذکر سجدۃ الاخیرہ، جو ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو 4 اور 5 کے بارے میں شک کو، دوسرے سجدے کا واجب ذکر مکمل کرنے کے بعد 4 اور 5 کا شک ہو، تو حکم اس کا یہ بیان ہوا تھا کہ وہ اس کو چوتھی قرار دے اور 2 سجدے سہو کے کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا یہ تھا، یہ پیچھے بیان ہوا تھا پہلے درس میں، کہ اگر یہ اس کو سجدے کے ذکر کے بعد نہیں بلکہ اگر حالت قیام میں یہ ہوتا ہے 4 اور 5 کا، تو حکم یہ تھا کہ وہ بیٹھ جائے اور 3 اور 4 والے حکم پر عمل کرے، گویا وہ اس کا 4 اور 5 کا شک نہیں تھا بلکہ 3 اور 4 کا تھا۔ اب ان 2 مسئلوں کو جو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اما حکم الشاک بین الاربع والخامس، کہ جس شخص کو 4 اور 5 کا شک کو بعد ذکر سجدۃ الاخیرہ، دوسرے سجدے کے واجب ذکر کو مکمل کرنے کے بعد، تو کہا یہ تھا کہ وہ بندہ اس کو چوتھی قرار دے اور خالی 2 سجدے سہو کے دے۔ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ تھا، کوئی نماز احتیاط وغیرہ نہیں پڑھنی تھی۔ فرماتے ہیں لا يمكن استفادته من عموم موثقہ، اب موثقہ عمار سے اس حکم کا استفادہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس میں تھا کہ جتنے کم ہونے کا اس کو ظن ہے، کم ہونے کا اس کو بجا لائے، یہاں کم کا ظن نہیں ہے، یہاں اضافے کا ظن ہے، کہیں 5 نہ ہو گئے ہوں، لہذا یہ ہے اس روایت سے تو ہم استفادہ نہیں کرتے، بل یدل علیہ، بلکہ اس کے لیے علیحدہ سے دلیل موجود ہے، وہ ہے روایت صحیحہ ابو بصیر کی عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام نے فرمایا اذا لم تدر خمسا صلیت ام اربعا، اگر تمہیں یہ علم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، یاد نہ رہا ہو کہ تو نے 5 پڑھی ہیں یا 4، فسجد سجدۃ السہو،
2 سجدے سہو کے دے. کب؟ بعد تسلیم کا، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے تھے اس پر سلام پھیرنے کے بعد. وَأَنْتَ جَالِسٌ، جبکہ آپ وہیں بیٹھ رہے ہیں. ثم سلم بعدہما، جب 2 سجدے سہو کے دے لیں اس کے بعد پھر سلام. وہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سجدے سہو کی ادائیگی کا. خوب، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. وَالتَّقِينَ بِمَا بَعْدَ ذِكْرِ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ، یہ جو قید لگئی تھی کہ دوسرے سجدے کے واجب ذکر کو مکمل کرنے کے بعد اگر شک ہو تو حکم یہ ہے. یہ کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں آپ حدیث کے الفاظ میں غور کریں. لِاسْتِظْهَارِ مِنَ التَّعْبِيرِ، امام نے فرمایا لم تدر خمسن صلیتا. صلیتا فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہے پڑھ چکا ہے. تو ماضی پڑھ چکنا تب صادق کہے گا کہ جب دوسرے سجدے کا واجب ذکر مکمل ہو جائے گا تو صلیتا فعل ماضی صادق اس پر آئے گا، ورنہ تو نہیں آئے گا، ورنہ تو حال استقبال میں آئے گا. تو جہاں اس لفظ صلیتا سے بات سمجھ آئی کہ اس نے دوسرے سجدے کے واجب ذکر کے بعد اس کو یہ شک ہوا. اما النشاک بین الرابعۃ والخامسہ حالۃ القیام، ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 4 اور 5 کا شک ہو قیام کی حالت میں تو کیا حکم تھا؟ کہ وہ بیٹھ جائے اور اس پر 3 اور 4 والے شک کا حکم جاری کرے، کہ گویا اس کا وہ شک 4 اور 5 کا نہیں بلکہ 3 اور 4 کا تھا، اور وہی احتیاط جو 3 اور 4 میں ہوتی ہے یہاں پر بھی اسی پر عمل کرے گا. اما النشاک بین الرابعہ والخامسہ حالۃ القیام یلزمہ ما تقدم، یعنی اس کا حکم جو ہم نے بیان کیا کہ وہ 3 اور 4 والے حکم پر عمل کرے گا. کیوں؟ شک ہے اس کو 4تھی اور 5ویں کا، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو بیٹھ جا اور تو فرض یہ کر کے اور تو نے عمل کرنا ہے 3 اور 4 والے شک میں. دلیل یہ فَلِأَنَّ الشَّكْ مَا دَامَ كَذَلِكَ، چونکہ جب تک اس کو یعنی 4 اور 5 کا شک ہے اور وہ بھی قیام میں، فلا یصدق عنوان خمسن صلیتا ام اربان، اس پر صلیتا کے ساتھ خمسن صلیتا کہ تو نے 5 پڑھی ہیں 4، یہ عنوان صادق نہیں آتا قیام کی صورت میں. صلیتا تب کہتے ہیں جب دوسرے سجدے کا واجب ذکر مکمل ہو، تو اس کا مطلب کچھ کر چکا ہے، اور قیام میں یہ نہیں صادق آتا. بل یصدق عنوان، بلکہ اس پر جو صادق آتا ہے عنوان وہ آتا ہے ثلاثن صلیتا ام اربعا، کہ تو 3 پڑھ چکا ہے او ماضی کے حساب سے یا 4. الوارد فی صحیح الحلبی، کہ جو ہم نے پیچھے بیان کی تھی. ٹھیک ہے جی، وہ کون تھی صحیح حلبی؟ وہ یہ تھی کہ ان کنت لا تدری ثلاثا صلیت ام اربعا ولم یذهب وهمک الی شیء فسلم ثم صلی رکعتین، یہ حدیث تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. فیلزم حدم القیام، پر اس پر لازم ہے کہ اس قیام کو ختم کرے، والتسلیم، اور وہاں پر سلام پڑھ دے، وتطبیق حکم شک، اور پھر 3 اور 4 والے شک کے حکم کو اس اپنے شک پر تطبیق کرے. مراد کیا؟ یعنی اس احتیاط پر عمل کرے. آخر میں انہوں نے ایک بات کی تھی احکام شکوک کے جو پہلا درس تھا، اس میں یہ کہ عدد رکعات کا ظن یہ حکم شک میں ہے، کہ اگر مجھے تعداد رکعات کا ظن ہو 80% میرا خیال ہے کہ یہ میری تیسری ہے، تو فرماتے ہیں یہ یقین کے حکم میں ہے، گویا تو یقین کر کے یہ تیسری ہے. ٹھیک ہو. لیکن اگر افعال کے بارے میں ظن ہو تو اس کو شک کے حکم میں لینا ہے، اس کو یقین کے حکم میں کیوں؟ یعنی تعداد رکعات کا بھی اس کو ظن ہے، 80% اس کا خیال ہے کہ یہ تیسری ہے مثلا،
اور افعال میں بھی 80% اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے رکوع کیا ہے، 20% یہ ہے کہ شاید نہیں کیا، وہاں بھی ظن ہے۔ لیکن تعداد رکعات میں کہہ رہے ہیں کہ ظن کا حکم یقین والا ہے، جبکہ افعال میں ظن کا حکم شک کا حکم ہے۔ گویا کہ یہ ظن نہیں بلکہ شک ہے، اور جو شک کے احکام ہیں افعال میں ظن پر بھی اسی شک والے احکام ہوں گے۔ کیوں؟ جواب، اما ان الظن بعدد الرکعات بحکم الیقین، کہ اگر عدد رکعات میں ظن ہو، میں نے آپ کو آسان سی مثال دی، اس کا ظن 80% اس کا خیال ہے کہ یہ تیسری ہے مثلا، بحکم الیقین، تو اس کو ظن نہ سمجھے بلکہ اس کو یقین سمجھے۔ وجہ فلصحیح صفوان عن ابی الحسن، صفوان کی روایت ہے، یہاں عام طور پر جب ابو الحسن مطلق ہو، کوئی ساتھ قید نہ ہو، تو مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو میں نے دیکھا ہے روایت میں، یہاں مراد امام رضا علیہ السلام ہے۔ صفوان نے امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ ان کنتا لا تدری کم صلیتا، کہ اگر تیری کیفیت یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ تو نے کم صلیتا، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، وَلَمْ يَقَ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ، اور تیرا وہم یعنی تیرا وہ شک کسی ایک طرف بھی نہ جا رہا ہو، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ، تو نماز کا اعادہ کر، پوری توجہ۔ اب اس میں دو حکم امام علیہ السلام نے بیان فرمائے، ایک تو فرمایا کہ ان کنت لا تدری کم صلیتا ولم یکا فلاں، اس کا مطلب ہے اس شک کی پرواہ کرنی ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ پھر کرنا کیا ہے۔ ساتھ دو باتیں کی ہیں نا، یعنی یہ ان شکوک میں سے نہیں ہے کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی۔ اچھا، امام نے فرمایا ان کنت لا تدری کم صلیتا ولم یقع وہمک علی شیء فاعد الصلاۃ، نماز کا اعادہ کر۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ حُکْمَيْن، یہ روایت مبارکہ در حقیقت دو حکم بیان کر رہی ہے، دو چیزوں پر۔ کون سی؟ نمبر ایک، وجوب العمل علی طبق الوہم، یعنی یہ جو وہم سے مراد شک، یہ جو شک ہوا ہے اس شک پر عمل کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، ایک۔ نمبر دو، ووجوب الاعادۃ عند شک المتساوی، اور اگر شک متساوی طرفین ہو، الفاظ دیکھیں، امام نے فرمایا لم یکا وہمک علی شیء، اگر شک متساوی نہ ہو بلکہ ایک طرف زیادہ جا رہا ہو تو وہ پھر اعادہ صلاۃ کا حکم نہیں ہے۔ اعادہ صلاۃ کا حکم فقط اس صورت میں ہے کہ جب شک متساوی طرفین ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب اگر کسی ایک طرف اگر وہ شک کی صورت کم ہو جائے گی، یعنی اگر 40 اور 60 کا ہو جائے گا، 30 اور 70 کا پرسنٹیج ہوگا، تو پھر اس میں اعادہ صلاۃ نہیں ہے، پھر اس 70 کو لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے فرمایا لم یقع وہمک، وہاں پر وقع وہمک علی شیء آ جائے گا، ٹھیک ہو گئے۔ غایتہ یلزم تقیید الثانی بغیر الشکوک المتقدمہ لخروجہ، فرماتے ہیں اگر طے ہو گیا کہ اس کو تعداد رکعات کا پتہ نہ ہو مثلاً، اور شک بھی متساوی طرفین ہو، تو حدیث تو کہتی ہے نماز کا اعادہ کرنا ہے، لیکن فرماتے ہیں اس حکم اعادہ صلاۃ کو مقید کریں گے ان شکوک کے علاوہ جن کا ہم نے پیچھے بیان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم عام ہو جائے گا یا مطلق ہو جائے گا، اور وہ جو شکوک ہم نے بیان کیے وہ اس کے لیے مقید بن جائیں گے کہ یہ حکم ان موارد میں نہیں ہے، باقیوں میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اما ان ظن فی الافعال، لیکن دوسری بات کی کہ یہی ظن ہے، لیکن اگر یہ افعال صلاۃ کے بارے میں ہو تو وہ بے حکم شک ہے۔ تعداد رکعات میں ظن تھا تو حکم یقین میں تھا، لیکن اگر افعال کے بارے میں ہو تو حکم شک کیوں؟ فرماتے ہیں واضح سی بات ہے
کہ ان شک لغتاً، شک کسے کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں علم کا نہ ہونا، بس لغت شک کا معنی ہے خلاف العلم، وَتَخْتِيصُهُ بِالْمُسَاوِي، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شک وہ ہوتا ہے جو متساوی طرفین ہو، 50-50 والا، فرماتے ہیں اصطلاح خاص، یہ اس کا کوئی لغوی معنی نہیں ہے، یہ ایک لغوی معنی ہے علم کا نہ ہونا، بس وہ شک ہے، لیکن یہ تساوی طرفین اصطلاح خاص ہے، لا معنی لتحمیلہ علی النصوص الشرعیہ، اور اگر نصوص شرعیہ میں احادیث مبارکہ میں یہ کہیں استعمال ہوا ہے تو ہم اس کو اس کے لغوی معنی پر لے جائیں گے، اس اصطلاح خاص پر حمل نہیں کریں گے۔ کما نہ تخصیص بذالک فی باب الرکعات، لیکن ہم نے کہا کہ رکعت میں شک ہو تو یہ ہے، پھر وہاں پر فرماتے ہیں وہاں جو ہم نے متساوی طرفین پر حمل کیا ہے وہ کیا ہے؟ لدلیل خاص، تو پس شک سے مراد علم کا نہ ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، ہمیشہ اس سے مراد یہ لیں گے، اگر کہیں متساوی طرفین روایات میں لیا ہے تو وہ دلیل خاص کی بنیاد پر۔ اب فعل میں شک کو حکم ظن میں ہے، وہ حکم یقین میں نہیں، اگر ظن ہو تو حکم یقین میں ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ میں نے رکوع کیا ہے، اور اس کو ظن ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ شک ہے، اور جب شک ہے اگر وہ اس کا وقت ہے تو اس کو دوبارہ بجا لانا واجب ہوگا، جو ہم احکام پڑھ چکے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔